بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم آمین۔ معزز و مکرم قابل تکریم علماء اکرام، باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام، بزرگان محترم، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس کی بے شمار نعمتیں سے سرفراز فرمایا۔ اس کی تمام ترین نعمتوں میں جو اللہ نے ہم اور آپ کو عظیم ترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین نعمت جو دی ہے وہ اسلام جیسی عظیم ترین نعمت ہے۔ ہمیں اسلام جیسی عظیم ترین دین میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اسی دین پر اللہ تعالی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ، امام الانبیاء والمرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے باعث رحمت و باعث برکت ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس اسلام کو پہنچانے میں جو محنتیں، قد و کاوشیں کی ہیں، ان کو الفاظ کی بندشوں میں باندھا نہیں جا سکتا۔ الفاظ کے یا کتابوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار محنتیں، قد و کاوشیں کی ہیں۔ ایسے افضل البشر پر بے شمار درود و سلام کی بارشیں نازل ہو۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، یقیناً یہ رب دو عالم کا بڑا فضل و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو آج اس اجلاس میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے آج کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اندر تبدیلیاں اللہ تعالی عطا فرمائے۔ حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سورہ جمعہ سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ رکھی ہے، جس پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب سمجھوں کہ میں اپنی موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق جو ہیں، حقوق امت پر کیا ہیں، ان حقوق کو آپ کے سامنے رکھنے کی میں اختصاراً کوشش کروں گا۔ حاضرین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین اور رفع ترین، اہم ترین اور افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ کے بعد، عرش والے کے بعد جو سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، سب سے بلند مرتبت اگر کسی کا ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد عظیم ترین مقام و مرتبت کے حامل ہیں، تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا عائد ہیں، کیا ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اور یہ بات یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، جو ایام جو ہمارے درمیان گزر رہے ہیں، جو مہینہ گزر رہا ہے، کون سا مہینہ ہے؟
کون سا مہینہ؟ ارے بولو بھی، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ. یہ مہینہ معلوم نہیں آپ کو؟ ہر مسلمان کو اس مہینے سے واقفیت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی، کیسا معلوم ہے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت ہوئی، آپ پیدا کیے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی مناسبت سے کئی سارے لوگ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حیثیت سے کئی سارے پروگرامات عائد کرتے ہیں، کئی سارے چیزیں کرتے ہیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں ہمیں جانتے ہیں کہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور ہم لوگوں کو اس بات کا علم بھی ہونی چاہیے کہ مہینہ جہاں ولادت کا ہے وہیں یہ مہینہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ دیکھیں پیدائش کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں الگ الگ اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس بات میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی ماہ کی 12 تاریخ کو ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات اچھی طریقے سے جان نشین آپ جو ہے ذہن میں بٹھا لیں آپ، کہ آپ جہاں ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اعتبار سے ہمارے درمیان بے شمار خوشیاں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہاں تک ہم نے آپ کی سیرت کو، آپ کی حق کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. اگر ہم پوچھیں ہمارا جو ہے المیہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب رحلت فرما گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب جو ہے تاج نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی، آپ کے اولاد کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے سلسلے میں کیا کیا محنتیں کدوش کاوشیں کی ہیں. اگر ہم یقیناً اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان کہتے ہیں تو ان سارے سوالات کا جواب ہمیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اعتبار سے جشن منا لیں، ہم جو ہے ساری چیزیں کر لیں، یہ آپ پہ اعتبار ہے، آپ کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو کہاں تک ہم مسلمان سمجھے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. آج ہم نوجوان نسل کو پوچھیں کہ کسی کرکٹر کے سلسلے میں یا کسی فلم سٹار کے سلسلے میں، ایکٹر کے سلسلے میں سوال کریں تو پوری زندگی بیان کر دیتے ہیں. فلاں ایکٹر ہے، اس کے فلاں گانے ہیں، اس کا فلاں فلم ہے، فلاں کرکٹر ایسا ہے، وہ اتنے سنچریاں مارا ہے، فلاں ہے، اس کی اتنے ساری، اس کی زندگی کی ساری نچوڑ ہم بیان کر دیتے ہیں. لیکن وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، رحمت عالم ہے، شافی محشر ہے، خاتم النبیین ہے، عرش والے کے بعد جن کا مقام مرتبہ اعلیٰ ترین و عرفہ ترین ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ نبی سن لیجئے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کی صبح تک آپ کے پرچم کو، آپ کی جو ہے مقام مرتبت کو، آپ کے شان و شوکت کو باقی رکھا جائے گا. اور جب بھی اذانیں ہوں گی تو اس اذان میں اللہ کے بعد نبی کا نام بھی پکارا جائے گا، اللہ کے بعد نبی کا نام بھی لیا جائے گا. نماز ہماری قبول نہیں ہوگی جب تک کہ نبی پر درود نہ پڑے. اس نبی کے سلسلے میں ہم اور آپ نے کیا جانا، کیا سمجھا ہے؟ ہم صرف پرچم لہرا دیں، ہم صرف جو ہے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگوا لیں
کیا صرف جو ہے نبی کی محبت کے دعوے اور صرف نبی کی سیرت کے سلسلے میں کافی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جہاں ہم یہ ساری چیزیں مناتے ہیں، ہمیں ضروری ہے اور فرض ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی جانتے مانتے ہیں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے کہاں تک سمجھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے کہاں تک پڑھا ہے۔ یقیناً افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنی بزنس کے اعتبار سے، اپنے جو ہے تجارت کے اعتبار سے ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی تھی۔ الغرض میرے عزیز، میں آپ کے سامنے وہ حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اہم تر حصہ ہیں، جن کو ہم اور آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، بات کو اختصاراً میں لے جاتے ہوئے، کہ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، یعنی امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیا ایمان لائیں بھائی؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ بولو بھی، کن پر ایمان لانا؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے رسول ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور آپ کے جو ہے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ایمان لائیں، ایمان کا عقیدے کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ، یہ حق سب سے پہلا حق ہے، سب سے پہلا حق، بنیادی حق۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان نہ لے کر آئے۔ جس طریقے سے اللہ پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا جو ہے سب کچھ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا رزق دینے والا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، ویسا ہی ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی ایمان لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ بھی ایمان لائیں، خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ ایمان ہمارا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی ہمارا امام ہے، اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی ہمارا رسول ہے، کعبے کے رب کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ آپ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے نا بھائی؟ کون سی آخری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان کی دلیل اور میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر ارسال فرمایا ہے، آپ کی بعثت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ہم نے تمہیں میں سے رسولوں کو بھیجا ہے، تمہیں میں سے جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمارا ایمان سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہنا بھائی ایمان رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ کلمہ شہادت آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ کلمہ شہادت آتا نہیں؟ کلمہ شہادت ذرا بولو، کلمہ شہادت کوئی بتائیں بھائی، کلمہ شہادت بولیں۔ ماشاء اللہ، اب اس میں بھی آپ کو شک ہے۔ کلمہ شہادت یہ ایسا کلمہ ہے، جب تک اس کلمے کو آپ نہیں پڑھیں گے پوری جو ہے جازم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پوری ایمان کے ساتھ، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں اقرار بندہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ ایمان دیکھیں اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان یہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی گواہی یہ دیں
اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ سب سے پہلے دنیا کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جو ہے جماعت و جمعیت سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. سب سے پہلے ایمان ہمارا کلمہ شہادت پڑھنی چاہیے. جب تک کلمہ شہادت کا اقرار نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اور کلمہ شہادت میں کیا اقرار ہو رہا ہے؟ یہ اقرار ہو رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان، اور اس کے بعد اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایمان سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے گئے رسول ہیں. سمجھ رہے؟ سب سے پہلا حق ہے. اگر اس میں رتی برابر بھی شک رہا، اگر کوئی شک اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بعض لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ نہیں شک، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صفات میں، اخلاق میں، عادات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبی بنائے بھیجنے میں اگر کوئی بھی مسلمان رائی کے دانے کے برابر بھی شک اختیار کیا، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں، آپ کی رسالت میں، آپ کے نبی بنائے جانے میں اگر شک اختیار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب سے پہلا حق ہے. اور ہمارا ایمان کیسا ہونا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا ایمان اللہ کے رسول پر ایسا ہو جیسے اصحاب رسول کا ایمان تھا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر بھی رتی برابر بھی شک نہیں ہونا. سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی شک نہیں آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین امت کے لیے دیے ہیں ان فرامین پر بھی شک اختیار نہیں. ایمان، کامل ایمان، یہی بتایا جا رہا کہ دیکھو اس وقت تک تم مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ پر جیسے تمہارا ایمان ہے ویسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمہارا ایمان ہونی چاہیے. جس طریقے سے اللہ شرک سے پاک ہے، جس طریقے سے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں کسی کے شریک اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر کیسے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا کہ نہیں کرایا گیا تھا؟ کرایا گیا تھا نہیں بھائی؟ دیکھیں ایمان کیسا ہونا اللہ کے رسول کی باتوں پر بھی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اور مثال اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہمارا دیکھیں اصحاب رسول کا کیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا کر آئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف ایک رات میں، کہاں سے؟ ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمان کا سفر صرف ایک رات میں. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ آج اگر چاند پر بھی راکٹ کو بھیجنا ہے تو کتنے گھنٹے لگے کہ نہیں لگے؟ حال ہی میں انڈیا والوں نے جو ہے اسرو کا جو ہے چندرائن 3 کا ایک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. انجینئرز ماشاءاللہ سکسس بھی ہوئے ہیں، چاند پر انہوں نے پہنچا بھی دیا ہے ہمارے ہندوستان کے انجینئرز. اب وہ جو ہے اس کو پہنچانے میں کتنی دیر لگی تھی اور کتنی چیزیں لگی تھی، ہے کہ نہیں؟ اب ذرا سوچیں، یہ چاند کا بھی جو مسافت بھی ہے نا وہ بھی کئی ہزار کلومیٹر دور ہے. لیکن ذرا سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر جو ہے ساتوں آسمان کا سفر اور پھر جنت و جہنم کے نظارے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ کر کے معراج کا واقعہ آج ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے. اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں. کفار قریش کفار تھے، کافر وغیرہ سب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. کیسا مذاق؟ علامہ الحفیظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد جو ہے بیت المقدس اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 آسمان کا سفر کر گئے. کوئی معمولی بات ہے؟ ارے وہ دور، آج کا دور تو جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو وہ تھا کہ جو ہے خچر وغیرہ گدھے وغیرہ ہوا کرتے تھے، اونٹوں سے جنگلات کا سفر ہوتا تھا. کوئی جو ہے تصور بھی کر سکتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس کا پھر اس کے بعد 7 آسمان کا سفر، کوئی یہ یقین کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مذاق اڑایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء بھی کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو کیا جو ہے پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے ایک رات میں اتنا لمبا سفر کوئی کر سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے دشمنان اسلام ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی کو لگتا ہے جو ہے علامہ الحفیظ نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کن کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں محمد، کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں تلم سر کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں یہیں پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے اقوال پر کیسا کیا جاتا ہے وہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اللہ اکبر، آج ہم اور آپ جیسے مسلمان ہوتے تو شاید کیا کہیں کہ ہم بھی جو ہے کچھ ایسا ہو جاتا، بھئی کیا ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا تذبذب میں پڑ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں سن کر حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا واقعتاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہی ہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا ان لوگوں سے کیا واقعتاً، کیا حقیقی طور پر یہ الفاظ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بات جو ہے محمد کے ہی کہے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی سننا تھا علل اعلان حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا، جاؤ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات کو 100% یقین سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس کا اور پھر 7 آسمان کا معراج سے جو ہے سفر کر کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے صدیق اس بات کی گواہی دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کی دلیل ہے. یہی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی دلیل ہے کہ ایمان ہمارا ایسا ہونی چاہیے اللہ کے رسول کی ذات پر. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم ہوتے تو کیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئے باتوں پر عمل کرنا مشکل، ہم نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا مشکل. یہ المیہ ہمارا ہے. تو الغرض یہ بات یاد رکھ لیں، ایمان اللہ کے رسول کی ذات پر یہ اشد ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ حق ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول کا، یہ حق ہے سب سے پہلے امت کا. ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے ایمان کے اراکین کتنے بھائی؟ 5 6 ہے جی. کتنے اراکین ہیں؟ 6 اراکین. کتنے؟ 6 اراکین ہیں. ایمان کے جو 6 اراکین ہیں ان 6 اراکین میں سے رکن، اہم تر رکن ہے کہ ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کے 6 اراکین میں سے ایک پہلا اہم تر رکن ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا حق کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا ہم پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانا. یہ سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے. امت محمدیہ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے، آپ کے صفات پر ایمان لایا جائے، آپ کی جو ہے شخصیت پر ایمان لایا جائے، آپ کی باتوں کو صداقت پر جو ہے سر خم کر کے تسلیم کیا جائے. یہ ضروری ہے.
اگر رتی برابر بھی اس میں اونچ نیچ ہوئی، اگر رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہوئی، تو یہ بات یاد رکھ لیں، کعبے کے رب کی قسم 100 بار کہوں گا، اگر رتی برابر بھی اگر اللہ کے رسول کی ذات پر ہمارا ایمان نہیں، دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان کے معاملے میں اللہ پر جس طریقے سے ایمان ہمارا مضبوط ہونی چاہیے، ویسے ہی رسول کی رسالت پر بھی، نبی کی نبوت پر بھی ہمارا ایمان ویسے ہی ٹھوس ہونی چاہیے۔ امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ایمان رکھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پوری طریقے سے کما حق ہوئی ایمان رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے، شیخ آئیے، دوسرا حق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم پر جو ہے، وہ بات یاد رکھیں، غور سے سنیں۔ یہ دوسرا حق جو اہم ترین حق ہے، وہ یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے دل و جان میں بسانے کی کوشش کریں، ہم اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، آپ سے محبت کریں۔ جب تک آپ نبی سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، ایمان تو آپ نے لا لیا، اللہ کے رسول پر آپ کا ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ محبت کریں گے نہیں کریں گے؟ جی کریں گے نہیں؟ ذرا زور سے بولو بھی۔ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول سے محبت نہیں تو پھر آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا کہ جی مسلمان، ایک ایسے مسلمان نبی سے محبت نہ کریں، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، سمجھیں کہ آپ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ محبت یہ اشد چیز ہے، محبت بہت اہم تر حصہ ہے، یاد رکھیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ایمان تو لا لیا بھائی، لیکن محبت کہاں ہے؟ محبت میں صرف زبانی دعوے ہیں، محبت ہی نہیں ہے۔ محبت بہت اہم حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت ہونا محبت نہیں، اور پھر محبت کیسی؟ ایسا نہیں کہ بیوی سے محبت ہے، بیوی اللہ کے رسول کے بعد بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی محبت ہونا کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ساری دنیا کی محبتیں، ساری دنیا کی ساری آرائش و زیبائشیں، ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ دلیل میں آپ کو دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب، معلوم ہے نا آپ ان کے سلسلے میں جانتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رسول سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، یعنی اتنی محبت کہ حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے، فوراً کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میرے جان سے زیادہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہیں؟ اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، الا بنفسی، میرے نفس سے زیادہ نہیں، میری جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سنا، دیکھا کیا عمر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری جان اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں، محبت بے انتہا ہے، سب سے زیادہ محبت آپ سے، لیکن میری جان سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سمجھ لیں، یہ بات یاد رکھیں، جب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم تمہاری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی مسلمان، تم میں کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی بیوی سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لا یؤمن احدکم
اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حضرت عمر بن خطاب بول پڑے، اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، الآن یا عمر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، تو معلوم یہ ہوا ایمان کی تکمیل کی دلیل نبی سے محبت کرنے میں ہے۔ اگر نبی سے محبت آپ نہیں کریں گے آپ کا ایمان بھی نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نبی سے محبت کی، سمجھ رہے ہیں؟ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے ہمارا جو ہے ایسی ہمارے پاس یہ محبت نہیں ہے۔ آج ہمارے صرف زبانی دعوے ہیں۔ الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کیسے کیا کرتے تھے۔ تو الغرض یہ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ ایمان کے بعد آپ سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ انشاءاللہ کریں نا محبت، صرف زبان سے نہیں بھائی۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لاہ عمل بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنائیں۔ ایسا نہیں صرف زبان سے محبت کے دعوے کریں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل چیز ہے۔ اور تیسری چیز یاد رکھیں، تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں۔ کیا کرنا بھائی؟ ادب کرنا، احترام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ادب و احترام کیا ہے؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کیا کرنا؟ درود پڑھنا۔ کیا کرنا؟ درود پڑھنا۔ اگر درود نہیں پڑھے تو پھر کیسے مسلمان جی؟ ادب و احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جب بھی نبی کا نام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ بھائی کیوں نہ پڑھے؟ جس شخصیت پر عرش والا درود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے اللہ کے رسول پر۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی مقام مرتبت کوئی ہو سکتی ہے؟ بھلا بتلائیں ہو سکتی ہے؟ جس شخصیت پر عرش والا درود پڑھ رہا ہے، ہم اور آپ کتنے کنجوس ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مکی چوس کنجوس انسان وہ ہے جب میرا نام آئے مجھ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ انشاءاللہ ادب کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حق ہے، یہ تیسرا حق۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ صرف جو ہے دعوے نہیں، صرف دعوے پکارے نعرے نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ اطاعت کرنا۔ اللہ کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور نبی کی بھی اطاعت کرو۔ جس نبی کی تم امتی ہو اس نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کی اطاعت نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیں۔ صرف زبان سے میں اطاعت کروں گا، زبان سے محبت کروں گا، لیکن ہمارا کردار، ہمارا لباس، ہمارا چہل و چلن، ہمارا ڈھنگ، ہماری جینے کا سلیقہ اگر غیر اخوان کی طرح رہا اور پھر زبان سے محمد محمد کہتے رہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی، نام محمد کا سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نام محمد کا سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، حکم نبی سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جو ہے اعتبار کر کے دیکھیں، ذرا زندگیوں کا ہم جو ہے اپنی زندگی کا اٹھا کر دیکھیں، خود یہ اپنی واحد شخصیت اکیلے سوچیں کہ میں نبی سے محبت واقعتاً کرنے والا ہوں کہ نہیں ہوں، نبی کی سیرت مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پانچوں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائیں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا ایک تو ایمان لانا، پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ محبت کرنا۔ تیسرا حق ادب و احترام کرنا۔ چوتھا حق کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور پھر آپ کی عزت و احترام ہے، آپ کی مرتبت ہے، آپ کی جو ہے یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے اگر اور آگے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کو پہنچانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا ہم نے پہنچایا ہے؟ حل ہمارو لفیظ، ہمارا تو جو یہ ہے کہ زندگی کے الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے ایسے الجھ گئے
کہ جو ہے نبی کے سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کا وقت نہیں ہے، اور نبی کی سیرت کو اپنانے کا وقت نہیں ہے، نبی کے حقوق کو معلوم کرنے کا وقت نہیں ہے، اور پھر ہم نے کیا سمجھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ نبی کے جو ہے آپ نعرے لگوا لیں یہی کافی ہے اور ساری زندگی ایسے ہی رہ جائیں۔ میرے عزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض میں وقت ناکافی ہے، انہی میری جو ہے چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہم پر عائد ہیں ان حق کو کما حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو، مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک کے سے کیوں نہ ہو، چاہے کہیں بھی رشوت سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو نبی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی جو ہے سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنی زندگی کو جو ہے ثابت کرتے ہوئے کہ ہم واقعتاً نبی کے امتی ہیں یہ پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ عالم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔